پینسل کی مدد سے اپنے خیالات کو خاکوں میں ڈھالنے والی یہ لڑکیاں راولپنڈی کے ایک علاقے میں مقیم افغان مہاجرین ہیں۔ یہ لڑکیاں شام کو محلے کے ایک سکول میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جہاں پر محمد ابراہیم ان کو خاکوں اور رنگوں کی مسحور کن دنیا سے روشناس کرواتے ہیں۔ ابراہیم کے مطابق اپنے بنائے خاکوں میں رنگ بھر کے ان کو ایک خوبصورت تصویر میں ڈھالنا ان لڑکیوں کے لیے ایک مشغلے سے زیادہ ان کی زندگی میں چلنے والی الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے آرٹس کلاسز اور میوزک کلاسز یہاں اٹینڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان لوگوں کی زندگی میں جو ہے ایک ہوپ پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ لوگ امیدوار ہوتے ہیں زندگی میں دوبارہ، یعنی جو لوگ ہوپ لیس ہیں، مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، جب اس ماحول کو آ کر دیکھتا ہے کہ یہاں پینٹنگ ہے، ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ ماحول ہے، وہ لوگ اس ماحول کو دیکھ کر وہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہوپ پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ ابراہیم 1980 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور 2009 میں افغانستان واپس چلے گئے اور وہاں آرٹس کی ترویج کے لیے کام شروع کر دیا، لیکن 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں تو وہ ایک بار پھر پاکستان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ وہاں میرا آرٹس گیلری تھا، وہ ڈاؤن ہو گیا، ڈسٹرائے ہو گیا، اتنا اسٹوڈنٹ میرے پاس تھا، اسٹوڈنٹ سارے چلے گئے، ایک ایک کر کے دن بدن اسٹوڈنٹ کم ہوتا جا رہا تھا، اور اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنا کرایہ وہاں افورڈ کروں، اپنا خرچہ نکالوں، تو فلہٰذا میں نے گیلری کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اور راستہ چارہ میرے پاس نہیں تھا، سارے نظام کام ہر چیز ڈاؤن ہو گیا، تو میں شفٹ ہو کر پاکستان آ گیا ہوں۔ ابراہیم نے جب افغان مہاجر لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل کو دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لڑکیوں کو پینٹنگ کی طرف راغب کر کے ان کے ذہنوں میں چلنے والی منفی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر جو لیڈیز ہیں ادھر آتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں آتے ہیں مینٹلی ٹھیک نہیں، میں نے 5-4 مہینے ان لوگوں کے اوپر کام کرتے کرتے ایک طرف سے ان لوگوں کو وہ لوگ پینٹنگ سکھائے، دوسری طرف سے وہ لوگ مینٹلی ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ بازار میں جاتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، یعنی ایک اچھا سا اور نارمل بندہ بن گیا ہے سارے۔ عافیہ ابراہیم کی آرٹس اکیڈمی کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں۔ عافیہ 2014 میں اس وقت پاکستان آئی جب ان کے والد اور بڑے بھائی کو طالبان اغوا کر لے گئے تھے۔ اس واقعے نے ان کی زندگی پر بہت اثر ڈالا اور وہ کافی عرصے تک ڈپریشن کا شکار رہیں۔ میں پہلے بہت ٹینشن میں رہتی تھی، میری حالت بہت بری تھی، لیکن جب سے پینٹنگ شروع کی ہے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں۔ میں پینٹنگ کے ذریعے اپنے جذبات کو بیان کر سکتی ہوں۔ عافیہ کی طرح مہناز بھی پینٹنگ کے ذریعے افغانستان میں ان کے ساتھ گزرے تلخ واقعات کو بھلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تصویریں ان سے باتیں کرتی ہیں۔ گھر میں کرتی ہوں، اپنی سے ذہن سے کرتی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتی ہے مجھے جب میں دکھ میں ہوں اور سے تو اور یہ پینٹنگ مجھ سے بات کرتی ہے اور ہیلپ کرتی ہے میرے ساتھ۔ عافیہ اور مہناز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی خبروں کی وجہ سے وہ مایوس ہیں، کیونکہ افغانستان میں لڑکیوں کے حوالے سے ماحول بہت تنگ نظر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا پینٹنگ اب ان کی زندگی کا حصہ ہے اور وہ کسی کو اپنا برش چھیننے نہیں دیں گی۔ میں جب پینٹنگ نہیں کرتی تھی اس کے پہلے میں پڑھائی اور باقی چیز میں مصروف تھا، اور ابھی شوق ہو گیا میرا 2-3 سال ہے، شوق بہت زیادہ ہو گیا، بہت دکھ ہو رہی ہے، میں کبھی نہیں چھوڑتی ہوں اپنی پینٹنگ کو اور آرٹ کو۔ پینٹنگ مجھے بہت سکون دیتی ہے، اگر کوئی آ کر مجھ سے میرا برش اور پینسل چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مجھ سے میرے ذہنی سکون کا ذریعہ چھینے۔ ابراہیم کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں آرٹ کو پسند اور تسلیم کیا جاتا ہے سوائے افغانستان کے۔ میرا اسٹوڈنٹ جتنا بھی ہائی لیول تک پہنچ گئے پینٹنگ میں، یہ لوگ ابھی اسٹریس میں ہے یا ٹینشن میں ہے، جب ہمیں یہاں سے نکالے گا تو ہم کدھر جائیں، افغانستان میں آرٹس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، وہاں ہر چیز ڈاؤن ہو چکا ہے، یہ تھوڑا سا ٹینشن ہے اسٹوڈنٹ کا۔ ہر ملک میں آرٹس کا ویلیو ہے، لیکن ایکسیپٹ افغانستان میں نہیں ہے، تو یہ افغانستان گورنمنٹ کی مائن ہے اور اس کا پلان ہے اور اس کا الگ دید ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ہمارا جو الگ دید ہے۔ ابراہیم
اور ان کے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ آرٹس اور فن سے پیار کرنے والے افراد کو ایسی جگہ بھیجنا جہاں دونوں چیزیں حرام سمجھی جاتی ہوں کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net